الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق کے بالکل آخر میں آیا تھا ثم إلى ربكم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو آج اس لوٹانے کی یعنی قیامت کے دن کی کچھ نقشہ اس کا کھینچ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، لیکن اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی وہ دیکھیے ذرا۔ فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش کہ آپ دیکھیں جب مجرم لوگ ناکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے عند ربہم، اپنے رب کے سامنے۔ جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا اور ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجئے، آپ ہمیں دوبارہ لوٹا دیجئے، نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم اچھے کام کریں گے، یقیناً اب ہم یقین کرنے والے ہیں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہم آپ کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت ان کا یہ مطالبہ تو ہرگز نہیں مانا جائے گا، بس ان کی کیفیت کو اور حالات کو ذکر فرمایا کہ یہ ان کے حالات ہوں گے، کیونکہ قرآن میں مطالبہ ہے ایمان بالغیب کا۔ تو اس وقت جب سب کچھ دیکھ لیا تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غالباً مفہوم ہے، کہ انسان کے لیے موت کی کیفیت طاری ہونے پر یعنی نزع کے عالم تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب موت آئے گی اور آخرت کے حالات سامنے آئیں گے تو اب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ایمان لانے کا یا توبہ کرنے کا۔ بہرحال مرنے سے پہلے پہلے انسان توبہ کر سکتا ہے، کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر سکتا ہے۔ یہاں یہ لفظ ہے ناکسو، نقص مصدر سے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر سالم ہے، یہ اصل میں ہے ناکسونا، نون اس کا اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، ناکسو رؤوسہم۔ جی، رؤوس رأس کی جمع ہے، سر کو کہتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو لآتینا کل نفس ہداہا، دے دیں ہر نفس کو اس کی ہدایت، ولیکن حق القول منی، لیکن قول ثابت ہو چکا ہے میری طرف سے کہ میں ضرور بضرور جہنم کو بھروں گا، من الجنت والناس اجمعین، جنوں سے اور تمام لوگوں سے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت پر انسان کی ہدایت کو موقوف کیا ہے یا ان کے جہنم میں جانے کا ذکر کیا ہے، تو اس سے بظاہر یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے جیسے کہ اللہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ سب جنت میں جائیں، تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، آپ نے وہاں تفصیل پڑھی ہوگی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا سبب،
اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا نتیجہ۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، یا ان کے بارے میں قول ثابت ہو چکا ہے میری طرف سے کہ جہنم میں ڈالوں گا، تو یہ کوئی ان کا سبب اللہ بیان نہیں فرما رہے جہنم میں جانے کا، بلکہ رزلٹ بیان کر رہے ہیں۔ باقی جہنم میں جانے کا سبب ان کی اپنی بدعمالیاں ہیں، اپنا کفر ہے، اپنا نفاق ہے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور رزلٹ کے اسے ذکر فرما دیا، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، چکھو اس وجہ سے کہ تم نے بھلا دیا تھا لقاء یومکم، اپنے اس دن کی ملاقات کو، اب دنیا میں تم نے بھلا دیا تھا، انا نسیناکم، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو ہمیشگی کا عذاب ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ تو حال ہوگا کافروں کا قیامت کے دن۔ آگے ایمان والوں کا بھی ذکر کیا، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، سوائے اس کے نہیں ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ، اذا ذکروا بها، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان آیات کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ لوگ تکبر بھی نہیں کرتے۔ گویا دو تین صفات تو یہ ذکر فرما دی، ایک تو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، خروا سجدا، دوسرا سبحوا بحمد ربهم، ذکر اذکار کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور تیسرا تکبر بھی نہیں کرتے۔ چوتھی صفت تہجد کا اہتمام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو جدا رہتے ہیں بستروں سے، ان کے پہلو جنوبهم، ان کے پہلو جدا رہتے ہیں بستروں سے۔ یدعون ربهم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع کی حالت میں، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ تو جس انسان کے اندر یہ 5 صفات ہوتی ہیں، تہجد کا اہتمام، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام، اور نوافل کا اہتمام، فرائض تو ظاہر شامل ہی ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر بھی نہیں کرتے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا مَّا أُخْفِيَ لَهُم، کہ میں نے کیا چھپا رکھا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، ان کسی کو خبر نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ کبھی کسی کے دل میں اس کا کھٹکا ہوا، نہ کبھی کسی کانوں نے سنا، نہ کبھی کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کبھی کسی کے دل میں خیال پیدا ہوا، ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں اللہ نے۔ اور کن چیزوں کے بدلے میں؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو اوپر 5 اعمال ذکر کیے ہیں، تو یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، بھلا مومن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ لا يستوون،
کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کبھی بھی یہ برابر لا یستوون، باب افتعال سے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا۔ بہرحال اب آگے رزلٹ بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت المأوا ہے۔ مأوا ویسے ٹھکانے کو کہتے ہیں، یہ مہمان نوازی کے طور پر ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال جو لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، یاد رکھیے یہ داڑھی کٹانا فسق و فجور میں آتا ہے۔ اعلانیہ گناہ کرنا، اعلانیہ کوئی بھی جرم کرنا یا چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا، بار بار کرنا، یہ سب فسق و فجور کی علامتیں۔ تو فرمایا بہرحال جو لوگ فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب بھی ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ضرور بضرور چکھائیں گے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب بڑے عذاب سے پہلے۔ یعنی آخرت کا عذاب تو ہے ہی، دنیا کے اندر بھی جو فاسق لوگ ہیں، نافرمان ہیں، ان پر عذاب آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ وقت مختصر ہے، لیکن ایک ہمارے معاشرے کے اندر جو منافقانہ سوچ ہے اس طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی انسان پر مصیبت آ جائے دوسرے پر، تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں اس پر جو ہے نا گناہوں کا وبال آیا ہوا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور مختلف قسم کی بہرحال باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم میں سے کسی کے اوپر مصیبت آتی ہیں، جب ہم میں سے کسی کے لیے پریشانی بنتی ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو یاد رکھیے دوسرے کی مصیبت کو اللہ کا عذاب قرار دینا، اور اپنے لیے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے رفع درجات کے لیے، یہ بھی ایک منافقانہ سوچ ہے۔ بھائی اس بات کو چھوڑیں کہ آپ پر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جب بھی کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسروں پر وہ باتیں کسے۔ کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جسے نصیحت کی جائے اس کی رب کی آیات سے، ثم اعرض عنہا، اور وہ اس سے اعراض کر لے، پرواہی نہ کرے۔ جیسے ہم دن رات حدیثیں سنتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں، اور فیس بک پر دیکھیے تو ماشاءاللہ سبھی مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ گھپلے ہوتے ہیں، فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اسلامی پوسٹیں بھی صبح صبح پاکستان میں شیئر کی جاتی ہیں۔ تو بھائی یہ کافی نہیں ہے۔ آپ نے جو پوسٹ شیئر کی ہے آج، جس میں آپ نے کوئی حدیث ذکر کی، آیت ذکر کی، تو قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے قرآن کی کوئی آیت نصیحت کر رہی ہو، سمجھا رہی ہو، اور وہ پڑھ کر دوسروں کو بھیج رہا ہے، ثم اعرض عنہا، خود اس سے اعراض کر رہا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرم لوگوں سے ایک دن انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اپنے انتقام سے حفاظت فرمائے۔ آپ لوگ آمین تو کہہ دیا کریں کم از کم۔